حق و باطل کی جنگ اب بھی جاری ہے، ختم نہیں ہوئی، اور اس وقت تک یہ جنگ، یہ ستیز، یہ تصادم حق و باطل برقرار رہے گی تا ان کی حکومت عدل جہانی امام عصر عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کل ہستی پہ قائم ہو جائے، نافذ ہو جائے، اور باطل بکلی ختم ہو جائے۔ اس وقت تک یہ ستیز، یہ جنگ، یہ تصادم جاری ہے۔ تو جب تصادم حق و باطل جاری ہے تو اس بیچ میں ہمارا وظیفہ کیا ہے؟ روح عزاداری اس بات کو سمجھنا ہے کہ میں عزاداری کر رہا ہوں، میں رو رہا ہوں، میں خون بہاتا ہوں، میں مال خرچتا ہوں، میں اپنا وقت صرف کرتا ہوں، کس لیے؟ میرا وظیفہ کیا؟ وظیفہ شناس عزادار باقی ہے، وظیفہ شناس ذمہ دار عزادار ہے، غیر ذمہ دار عزادار نہیں ہے، وہ تفریح کر رہا ہوتا ہے، وہ تفریح کر رہا ہے کہ 10 دن اس طرح سے ہم تفریح کرتے ہیں کہ کالے لباس پہنیں گے، علموں کے ساتھ ادھر دوڑیں گے، ادھر چلیں گے، اس گھر میں جائیں گے، کھائیں گے، اس گھر میں آئیں گے، کھائیں گے، ہم نے تفریح کرنی ہے، کیونکہ ذمہ دار نہیں ہو، کسی ذمہ داری کو قبول کرنے کے لیے آمادہ نہیں ہے۔ جب وہ دوسروں کے حقوق دینے کے لیے آمادہ نہیں ہے، اہل بیت کے حقوق ادا کرنے کے لیے آمادہ نہیں ہے، دینی حقوق، مالی حقوق ادا کرنے کے لیے آمادہ نہیں ہے، خود کو ذمہ دار محسوس نہیں کرتا کہ شریعت کی روح سے، دین کی روح سے، اہل بیت کی طرف سے، خدا کی طرف سے میرے اوپر بہت ساری ذمہ داری، نہیں کہ کچھ ذمہ داریاں، بہت ساری ذمہ داریاں ہیں، ان ذمہ داریوں کا جاننا ضروری ہے میرے لیے، جان کر عمل کرنا ضروری ہے میرے لیے۔ وہ عزادار واقعی ہے، کیونکہ کربلا والے ایسے تھے کہ ہر ایک نے اپنی ذمہ داری جان لی ہے اور جان کر عمل کیا ہے، اور اس طرح عمل کیا ہے کہ نمونے عمل بن گیا ہے۔ کربلا والے غیر ذمہ دار تھے، غیر ذمہ دار تھے، جتنے غیر ذمہ دار تھے وہ نکل گئے، چلے گئے، امام حسین کو چھوڑ کے چلے گئے۔ اگر شریعت کی طرف سے کچھ چیزیں واجب ہیں تو عزادار واقعی کو چاہیے کہ میرے اوپر بھی واجب ہیں یا نہیں، اگر واجب ہیں تو پھر اس پہ عمل کریں۔ بہت ساری چیزیں ذمہ دار افراد اہل بیت کو چاہیے، نہ غیر ذمہ دار افراد۔ غیر ذمہ دار اس کی کوئی حیثیت نہیں ہوتی، اگر کوئی شخص غیر ذمہ داری کا ثبوت دے دیتا ہے تو دین کے لیے اسی سے خطرہ ہے، معاشرے کے لیے اسی سے خطرہ ہے، غیر ذمہ دار ہے، وہ کسی ذمہ داری قبول نہیں کرتا۔ یہ ٹھیک اس شخص کی طرح ہے جسے آپ نے نگہبانی کے لیے بلایا اپنے گھر پہ کہ بھائی آپ نے میرے گھر کی حفاظت کرنی ہے، چاروں طرف سے مثلا خطرہ ہے، اگر وہ غیر ذمہ دار ہے وہ چھوڑ سو جائے گا، وہ تنخواہ کھائے گا اور سو جائے گا، جو غیر ذمہ دار ہے۔ تو بہت سارے عزادار ایسے ہوتے ہیں جو کھاتے ہیں لیکن ذمہ داری قبول نہیں کرتے ہیں۔ تو وہ لوگ جو ذمہ داری نبھانے کے لیے عزاداری نہیں کرتے وہ ذمہ دار ہیں، انہیں حق کا نہیں معلوم، انہیں باطل کا نہیں معلوم۔ خطیب کو اگر پتہ نہ ہو کہ کیا بیان کرنا ہے اور کیا وضاحت کرنی ہے، احساس ذمہ داری کے ساتھ بیان کریں۔ اگر ایسا خطیب غیر ذمہ دار ہے تو آپ دیکھتے ہیں کہ بہت سارے خطبہ غیر ذمہ دار ہیں تو غیر ذمہ دارانہ باتیں کرتے ہیں اور معاشرے میں فساد ہوتا ہے انہی کی وجہ سے۔ اسی طرح بہت سارے شعراء غیر ذمہ دارانہ اشعار کہتے ہیں، سنی سنائی باتوں کو ذہن میں رکھ کے جوڑ لیتے ہیں الفاظ اور بنا لیتے ہیں، اور یہ وہ شعراء ہوتے ہیں جن کی تعریف قرآن نے کی ہے، وَالشُّعَرَاءُ يَتَّبِعُهُمُ الْغَاوُونَ، ایسے شعراء جن کے پیروکار گمراہ لوگ ہوتے ہیں۔
والشعراء يتبعهم الغاوون، یہ ایسے شعراء کے بارے میں تحقیقی باتیں. آپ نے ایک ایسا شعر کہہ دیا جو تاریخ میں ہزاروں بچوں اور نوجوانوں کی زبان پہ وہ شعر ہمیشہ رہے گا. آپ نے اگر ایک غلط مطلب دیا تو وہ سالہ سال لوگوں کی زبان پہ رہے گا، وہ ضرب المثل بن جائے گا، مثال بن لوگوں کے لیے. تو یہ ذمہ داری اسے ہر عزادار کو چاہیے کہ اپنی ذمہ داری نبھائیں، نہ صرف روزمرہ امور کے حوالے سے. اب آئیں کہ دینی ارکان کی طرف، وہ ذمہ داریاں جو دین کے لیے بہت ہی حیاتی ہیں. ان میں سے ایک ذمہ داری زمینہ سازی برائے ظہور امام زمان علیہ السلام.